الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم والذين يؤتون ما آتوا اور وہ لوگ جو دیتے ہیں وہ دیتے ہیں وقلوبهم وجلة اور ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کانپ رہے ہوتے ہیں انہم الی ربہم راجعون کہ بے شک انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون یہی لوگ ہیں جو نیکیوں کی طرف دوڑنے والے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے سبقت کرنے والے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ہیں آمنت باللہ وبآیاتی اے محترم دوستو بزرگوں بھائیو آج جس مہینے کا اختتام ہو رہا ہے وہ رحمتوں والا مہینہ
برکتوں والا مہینہ، مغفرتوں والا مہینہ اور صبر کا مہینہ، ہمدردی، غمخواری اور غم گساری کا مہینہ، ایسا مہینہ کہ جس کے شروع ہوتے ہی آسمانوں کے دروازے کھل گئے، جنتوں کے دروازے کھل گئے، رحمتوں کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، اور جس کے شروع ہوتے ہی ندا، صدا اور آوازیں لگانی شروع ہو گئیں، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے بدی اور بدکرداری کے طالب رک جا، گناہ سے باز آ، اور اے نیکی کے طالب آگے بڑھ، نیکیوں کے اندر سبقت کر۔ ایسا مہینہ کہ جس کی ہر رات لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ جہنم سے آزادی پاتے رہے، خلاصی حاصل کرتے رہے۔ ایسا مہینہ جو مجاہدے والا تھا، جو زہد و عبادت والا مہینہ، اور جو نفسانی خواہشات کو پامال کرنے والا مہینہ، جو نفس کی سرکشی کو نکیل ڈالنے والا مہینہ، اور جو رب کی رضامندی اور رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی نفسانی خوشیوں اور خواہشوں کو قربان کرنے والا مہینہ تھا۔ اس مہینے کا اختتام آج اس خوشی والے دن کے ساتھ ہو رہا ہے جسے عید کہتے ہیں، اور یہ عید گویا کہ رمضان المبارک کے اس مہینے کے خاتمے کا اعلان ہے۔ رمضان اور عید کا آپس میں بڑا گہرا تعلق۔ اللہ نے مسلمانوں کو یہ دن جو عطا فرمایا، تو اس دن کو دوسرے مذاہب اور دوسری قوموں کی طرح رنگ رلیوں کے اندر مسلمان نہیں گزارتے، بلکہ اس دن کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی نے ایک اضافی عبادت کو مشروع کر کے کی، تاکہ مسلمان اس دن کے شروع کرتے ہی اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اس لیے جب عید کا دن ہوتا ہے تو صبح ہی صبح عید الفطر کے دن ہر ایک مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق کھجور یا کوئی شیرینی، کوئی میٹھی چیز تناول کرتا ہے، اور اس کے بعد غسل کی تیاری کرتا ہے، نئے اجلے ہوئے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو اور عطر لگاتا ہے، اور پھر اللہ کی وحدانیت، اس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے گھر سے نکل پڑتا ہے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے لیے صدقہ فطر کو الگ کرتے ہوئے اور حقداروں کو دیتے ہوئے اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں،
کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ واللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، وللہ الحمد، ہر قسم کی تعریفیں، ہر قسم کی ستائش، ہر قسم کی حمد و ثنا کا لائق صرف وہی اللہ ہے، وہی ذات۔ یہ اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرتے ہوئے مسلمان عیدگاہ کی طرف، مساجد کی طرف، مصلی کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور وہاں پہنچ کر کے دو گانا ادا کرتے ہیں، 2 رکعت نماز عید کی ادا کرتے ہیں۔ یہ 2 رکعت گویا کہ شکرانہ ہے رمضان المبارک کے روزوں کا کہ اللہ نے توفیق دی روزے رکھنے کی، اور اس کے شکرانے کے طور پر مسلمان یہ 2 رکعت نماز عید کی ادا کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ رمضان اور عید ان کا آپس میں اس طرح سے تعلق ہے جس طرح ایک درخت اور پھل کا۔ جب تک رمضان کا درخت نہیں ہوگا اس وقت تک عید کا پھل نہیں ہوگا۔ اس لیے عید کا پھل حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے رمضان کا درخت لگایا جائے، رمضان کا درخت ہو اور وہ درخت پوری صلاحیتوں کے ساتھ ہو، پوری شادابی کے ساتھ ہو، اور اس کی جڑیں مضبوط ہوں، جڑیں کمزور نہ ہوں۔ اس لیے کہ اگر جڑیں کمزور ہوں گی تو پھل نہیں آئے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جس آدمی نے یہ درخت نہیں لگایا وہ اس کے پھل کھانے کا حقدار نہیں ہے۔ جو درخت لگائیں گے اس کا پھل کھائیں گے۔ آم کھانے کے لیے آم کا درخت لگائیں گے، اور انگور کھانے کے لیے انگور کا درخت لگائیں گے، کھجور کھانے کے لیے کھجور کا درخت لگائیں گے، سیب توڑنے کے لیے سیب کا درخت لگائیں گے۔ اگر کسی نے درخت نہیں لگایا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے یوں ہی پھل مل جائے گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ عید کے ثمرات کا وہی مستحق ہے کہ جس نے رمضان کا درخت لگایا۔ اگر درخت نہیں ہے تو پھل کیسا؟ عید کا یہ پھل رمضان کے درخت کا نچوڑ ہے، اس کا ثمرہ ہے، اس کا آخری شگوفہ ہے۔ جس آدمی نے روزے نہیں رکھے بغیر عذر کے، جس آدمی نے تراویح ادا نہیں کی بغیر عذر کے، جو رمضان کے مہینے میں منکرات سے نہیں بچا، جس نے معروفات کے اوپر عمل نہیں کیا، وہ اس درخت کے پھل کھانے کا حقدار کیسے بن سکتا ہے؟ حضرات گرامی، اس دنیا کے اندر دستور ہے کہ جب بھی کوئی سیزن کا زمانہ آتا ہے، ایک تاجر، ایک بزنس مین اپنی اس سیزن کے اندر، جب تجارت کا سیزن ہو، سیل لگی ہوئی ہو، تو اس میں زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ مال خریدتا ہے اور مال بیچتا ہے، اور جب وہ سیزن ختم ہو جاتا ہے تجارت کا، سیل کا، تو اس کے بعد جب سارے معاملات نبٹ جاتے ہیں تو وہ بیٹھ کر کے حساب لگاتا ہے کتنا مال اس نے لایا تھا مارکیٹ کے اندر، کتنا بکا اور کتنا اس سے فائدہ حاصل ہوا، فائدہ ہوا یا نقصان ہوا۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ جو دنیا کا عارضی نفع ہے
اس نفع کو حاصل کرنے کے لیے ایک بزنس مین، ایک تاجر اس مرحلے سے گزرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کی تجارت کے لیے ایسی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے، ایسی تجارت لن تبور، جس کے اندر کوئی نقصان نہیں، کوئی خسارہ نہیں، کوئی گھاٹا نہیں۔ اس تجارت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کی صورت میں آخرت کے اندر منافع حاصل کرنے کے لیے، نفع حاصل کرنے کے لیے اور آخرت کی بزنس کے لیے یہ مہینہ، یہ سیزن عطا فرمایا، اور اس سیزن کے آتے ہی ہر طرف سیل لگا دی گئی کہ جو بھی نیکی لے کر کے آئے گا، کوئی بھی خیر کا عمل کرے، کوئی بھی نفل عبادت کرے، کوئی بھی سنت عبادت کرے گا، سنت عمل لے کر کے آئے گا، اسے فرضوں کے برابر نفع دیا جائے گا، اور جو فرض کوئی بھی عبادت دے کر کے آئے گا اسے جو نفع دیا جائے گا تو وہ دوگنا نہیں دیا جائے گا، 10 گنا نہیں دیا جائے گا، بلکہ ایسا اعلان کر دیا کہ ایک لے کر کے آؤ گے تو ایک کے بدلے میں 70 گنا، 70% جو ہے تمہیں نفع ملے گا۔ فرض زکوٰۃ کا 1 پاؤنڈ لے خرچ کرو گے 70 ملیں گے، ایک نماز لے کر کے آؤ گے 70 کا اجر ملے گا، ایک روزہ لے کر کے آؤ گے 70 گنا ملے گا۔ کوئی ہے دنیا کے اندر اتنا نفع دینے والا؟ نیٹو کے اندر ابھی افتتاح ہوا، 30 پاؤنڈ کے خرچ کرنے پہ 5 پاؤنڈ کا ٹوکن دیا گیا، تو مسلمان ایک دوسرے کو کہتے پھر رہے تھے کہ وہاں پر 5 پاؤنڈ کی آفر لگی ہوئی، اس آفر سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور جہاں پر اس قدر آفر دی جا رہی ہے کہ ایک خرچ کرو تو 70 ملیں گے، 70 گنا نفع ملے گا۔ اور یہی نہیں، پھر اعلان کیا گیا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ ساری زندگی تم نے جو نقصان کیا، جو خسارہ کیا، گناہوں کی شکل میں، نافرمانیوں کی شکل میں، معصیتوں کی شکل میں، ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان اور اجر و ثواب کے یقین کے ساتھ روزہ رکھو، سارا خسارہ، سارا نقصان ہم پورا کر دیں گے، سارے گناہ معاف۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان کی راتوں میں ایمان احتساب کے ساتھ قیام کرو، سارا خسارہ، نقصان ہم پورا کر دیں گے۔ لیلۃ القدر کے اندر ایمان احتساب کے ساتھ قیام کرو، ساری زندگی کا جو نقصان ہے، جو گناہوں کی صورت میں، معصیتوں کی صورت میں تم نے کیا، اس کی ہم تلافی کر دیں گے۔ اور یہی نہیں، پھر حد ہی کر دی، ایک ایسا اعلان کیا گیا کہ دیکھو تمہاری جتنی بھی زندگی ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس پوری زندگی کے اندر تم نے جتنا بھی کاروبار کیا اور اس کے اوپر جتنا بھی تم نے نفع حاصل کیا، جتنی بھی تم نے کمائی کی، ساری زندگی کی کمائی کو ایک طرف رکھ دو، ساری زندگی کے نفع کو ایک طرف رکھ دو، اور ایک رات میں کھڑے ہو کر کے ہماری عبادت کر لو تو ہم تمہاری ساری زندگی کے نفع سے اور ساری زندگی کی کمائی سے زیادہ تمہیں دیں گے۔ 83 سال اور 4 مہینے کے بقدر تمہاری زندگی سے بڑھ کر کے تمہیں عطا کریں لیلۃ القدر کی شکل میں۔ تو اتنا عظیم الشان نفع اللہ تبارک و تعالی نے
اہل ایمان کو اس مہینے کے اندر عطا فرمایا۔ اہل ایمان نے اس تجارت کے اندر اپنا حصہ ڈالا اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ جو متقین تھے، جو سابقین تھے، وہ اللہ کی رحمتوں کے مستحق ٹھہرے۔ جو گناہگار تھے انہوں نے اپنی آپ کو اللہ کی مغفرت کا مستحق ٹھہرایا، اور فرمایا کہ جو جہنم کے حقدار بن چکے تھے، جن کے لیے جہنم کا داخلہ یقینی ہو چکا تھا، انہوں نے رو دھو کر کے استغفار کر کے اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارا دلایا۔ اور اس طریقے سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتیں بکھیرتے ہوئے اور برکتیں بکھیرتے ہوئے، جھولیاں بھرتے ہوئے ہم سے رخصت ہو گئے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بزرگوں، جس طرح ایک تاجر، ایک بزنس مین سیزن کے اختتام پر حساب لگاتا ہے کہ کتنا اس نے نفع حاصل کیا، کتنا اسے خسارہ ہوا، آج ہم میں سے بھی ہر ایک اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے، اپنے نفس میں جھانک کر کے دیکھے کہ اس بزنس کے اندر، اس سیزن کے اندر اس نے کتنا نفع حاصل کیا اور کتنا اسے خسارہ ہوا۔ اس نے جو اعمال کیے وہ اعمال ایسے تھے کہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ قبولیت حاصل کر سکے، یا انہیں رد کر دیا جائے گا، کھوٹے سکوں کی طرح منہ کے اوپر مار دیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جو سلف صالحین تھے، جب رمضان المبارک کا مہینہ گزرتا تھا تو ان کا غم، ان کی کڑن، ان کا درد حد سے زیادہ بڑھ جاتا تھا کہ نہ معلوم رمضان قبول ہوا یا نہیں ہوا، ہمارے اعمال قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، اور ہمارے اعمال اس قابل ہوئے کہ ہماری نجات کا سبب بن سکے یا نہیں۔ اس لیے فرمایا رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے یہ دعائیں مانگتے تھے، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ۔ بلغنا الی رمضان، سلمنی الی رمضان، سلم الرمضان لنا۔ اور جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو اس کے بعد یہ دعا مانگتے تھے، اللہ تو رمضان کو ہم سے قبول فرما۔ 6 مہینے تک یہ دعائیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ لوگ جو اعمال کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو عبادت کرنے کے بعد ان کے دل جو ہے وہ کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل لرز جاتے ہیں کہ ان کے وہ اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہوئے یا نہیں۔ انہم الی ربہم راجعون، اس لیے کہ انہیں رب کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کی تفسیر پوچھی، انہم وجلۃ الی ربہم راجعون سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں یزنون ویسرقون ویشربون، کہ جو زناکاری کا ارتکاب کرتے ہیں، جو شراب نوشی کرتے ہیں، جو چوری کرتے ہیں؟ فرمایا لا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں ہم یصومون ویصلون ویتصدقون ویخافون اللہ یقبل منہم، کہ جو روزے رکھتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، اور جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں اس بات کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ نہ معلوم ہمارے یہ اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہوئے یا نہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے جو لوگ ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ جس طرح دنیا دار دنیا کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لوگ نیکیوں کے اندر، اعمال خیر کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے کے اختتام پر
ہر ایک انسان اپنا جائزہ لے کر کے اگر اسے یہ احساس ہو کہ اس کے اعمال اللہ کے ہاں اس کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر چکے ہیں تو اس کے اوپر شکر ادا کرے. اور یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اس کے اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہوئے یا نہیں؟ اس کے لیے اللہ نے علامتیں رکھ دی ہیں, نشانیاں رکھ دی ہیں کہ رمضان کی پہلے کی زندگی کا اور رمضان کے بعد کی زندگی کا جائزہ لو. اگر پہلے کی زندگی سے بعد کی زندگی جو ہے مختلف ہے, اس کے سلوک کے اندر تبدیلی آ گئی, عبادات کی طرف دل زیادہ راغب ہے, گناہوں سے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو گئی, اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہو گئے. لیکن اگر پہلے سے زیادہ تمہاری زندگی جو ہے ورث ہو گئی یا پہلے ہی کی طرح ہے, پہلے بھی گناہ سے نفرت نہیں تھی اب بھی نفرت نہیں, پہلے بھی حرام کاری کے مرتکب تھے اب بھی حرام کھا رہے ہیں, پہلے بھی شراب نوشی کرتے تھے اب بھی شراب نوشی کر رہے ہیں, پہلے بھی جھوٹ بولتے تھے اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں, پہلے بھی فرائض کے تارک تھے اب بھی فرائض کے تارک ہیں, پہلے بھی دغا بازی اور ملاوٹ کرتے تھے اب بھی دغا بازی اور ملاوٹ کر رہے ہیں, پہلے بھی گانا بجانے کے اندر مصروف تھے اب بھی اسی طرح سے مصروف ہیں. کوئی تبدیلی نہیں آئی, نمازوں کا اہتمام نہیں, عبادات کا اہتمام نہیں, مساجد کا اہتمام نہیں, لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ مساجد میں حاضری نہیں. تو یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ تمہارے اعمال اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوئے. اس لیے اس کے اوپر توبہ کرو, اللہ کی طرف رجوع کرو, اللہ سے معافی مانگو. اور جب تم صدق کے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرو گے, اس کا وعدہ ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا, زیادتیاں کی, گناہ کے اندر دھنس گئے, گناہوں کے مرتکب ہوئے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس نہ ہو, نا امید نہ ہو, صرف کے دل سے میری طرف رجوع کرو, میں تمہیں معاف کروں گا, اس لیے کہ میں بڑا معاف کرنے والا, بڑا مہربان ہوں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. نیت سماعت فرما لیں. 2 رکعت نماز عید الفطر بمائے 6 تکبیرات زوائدہ واجبہ کے پڑھتا ہوں میں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے, پیچھے امام صاحب کے, منہ میرے طرف قبلہ شریف, اللہ اکبر. یہ نیت ہے. نیت باندھنے کے بعد ثنا سبحانک اللہم پڑھیں گے ولا الہ غیرک تک. اس کے بعد پہلی رکعت میں امام 3 تکبیرات زوائدہ کہے گا. پہلی تکبیر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ کو چھوڑ دیں گے, دوسری تکبیر میں پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے, اور تیسری تکبیر میں تکبیر کہتے ہوئے اپنے ہاتھ باندھ لیں گے. پہلی رکعت مکمل ہوگی. اس کے بعد دوسری رکعت میں امام پہلے قرات کرے گا, اور قرات سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 تکبیرات زوائدہ کہی جائیں گی. ہر تکبیر میں ہاتھ اسی طرح کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں, اور چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جائیں گے. 2 رکعت مکمل ہوگی. اس کے بعد خطبہ ہوگا. اور کوئی آدمی اگر ایسے وقت میں شریک ہو کہ امام قرات شروع کر چکا ہو تو وہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد پہلے تکبیرات کہہ لے, اور اس کے بعد جو ہے امام کے ساتھ قرات کے سننے میں مشغول ہو. اگر ایسی حالت میں پہنچتا ہے کہ امام رکوع میں چلا گیا ہے تو پہلے تکبیر تحریمہ کہہ لے, اور تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد پھر رکوع میں تسبیحات کے بجائے وہ تکبیرات کہتا رہے. تو اس طریقے سے 2 رکعت نماز عید کی جو ہے مکمل کی جائے گی. سب درود فرمائیں.